السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگ دوستوں، میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عطار ورلڈ چینل۔ آج بھی انشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہے۔ چند لفظوں میں یعنی بہت کم وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی۔ آپ ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کو آپ کو ذہن مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے، میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو علماء اکرام نے لکھا ہے کتابوں میں۔ بہت مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حسین پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم، معظم اور محترم ہیں، اور ہر حال میں آپ کا احترام کرنا ہم پر فرض عین ہے، یعنی فرض اعظم ہے۔ سب سے بڑا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، احترام کریں، دل و جان سے آپ سے محبت کریں۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دو جہان کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے تھے، یعنی ہر وقت بولتے نہیں رہتے تھے، یعنی جب بھی بولتے تو صرف کام کی بات کرتے یا ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو۔ قوم کے فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے، یعنی بتاتے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی خبر گیری فرماتے اور لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے۔ بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل کرنے سے روکتے، یعنی اس کو عمل میں نہ لاتے اور خود دوسروں کو بھی اس سے بچاتے۔ ہر معاملے میں اعتدال یا میانہ روی سے کام لیتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے، یعنی ذکر اللہ کرتے رہتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے، یعنی حکم دیتے۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں۔ خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ جب کسی سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے، کبھی اس کو منع نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و گل ہوتا تھا، نہ کسی قسم کی تذلیل یعنی بے عزتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی تھی، یعنی اس کا چرچا نہیں ہوتا تھا۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل متوجہ ہوتے، یعنی توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں فرماتے۔ اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے، اکثر قبلہ رو بیٹھتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ راہ خدا میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو اور نہ اپنی کسی زوجہ کو مارا۔ کبھی گفتگو میں نرمی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اس قدر ٹھہراؤ ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا۔ طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے تھے، یعنی چہرہ کھلا ہوا رہتا تھا۔ نہ چلاتے تھے، سخت گفتگو نہ فرماتے تھے، کسی کو عیب نہ لگاتے تھے، بخل نہ فرماتے تھے۔ اپنی ذات والا کو بالخصوص تین چیزوں سے، جھگڑے، تکبر اور بیکار باتوں سے بچا کر رکھتے تھے۔ کسی کا عیب تلاش نہ کرتے تھے، صرف وہی بات کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باعث ثواب ہو۔
مسافر یا اجنبی آدمی کے ساتھ کلامی بھرے سوال پر بھی صبر فرماتے، کسی بات کو نہ کاٹتے تھے، البتہ اگر کوئی حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے، وہاں سے اٹھ جاتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی، کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے تھے، کبھی کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگوں کو سنائی دے نہ لگاتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی دشمنوں سے بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، جب بھی اگر کبھی کچھ معاملہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور صبر کے اور شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔